السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی جو ہے پی ڈی ایم کی، وہ چھوڑنے کے حوالے سے، اور بختیار بھٹو زرداری کی شادی کا دعوت نامہ مولانا کو نہ ملنے سے متعلق، اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے اندر اختلافات، کوئی آج خبریں یہ بھی چلی ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید راستے جدا کر رہی ہے پی ڈی ایم سے، یا پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہا ہے۔ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی ایم کی تمام چالیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، پی ڈی ایم فلاپ ہو گیا، تحریک ناکام ہو گئی۔ اس حوالے سے آج دو تین چیزیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلی خبر تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑنے کے حوالے سے خبریں چلی ہیں کہ مولانا نے دھمکی دے دی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، یعنی میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو، کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دیں گے بھائی؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مختلف لاجک بتائی جا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں وقتاً فوقتاً ہو رہی ہیں، اور گزشتہ روز بھی ڈیٹیل ملاقات ہوئی تھی۔ کانفیڈنس ظاہر ہے، ہم بھی، وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ الفاظ سے بھی اندازہ ہوتا ہے، باڈی لینگویج سے اندازہ ہوتا ہے، فیس ایکسپریشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ملاقاتوں کا مقصد ہمارا یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خبر پڑھنا، اخبار میں سرخی آپ نے پڑھ لی، ہیڈ لائن پڑھ لی، اس سے اتنا اندازہ صحیح نہیں ہوتا، جو روبرو اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اندازہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ مولانا نے، ہم نے کیا اندازہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ مولانا نے آج بیان جاری کیا ہے، وضاحت جاری کی ہے خود، کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مولانا پی ڈی ایم کی سربراہی نہیں چھوڑ رہے، اور نہ مولانا نے پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑنے کی کوئی دھمکی دی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان، آصف علی زرداری کے ساتھ جو مولانا کی کنورسیشن ہوئی، جو گزشتہ روز بات چیت ہوئی تھی، وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہوئی تھی کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے جو بیان دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ہم لائیں گے، اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا ابھی تک تمام جماعتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیونکہ ظاہر ہے یہ مختلف جماعتیں ہیں، ان کا منشور، دستور، نظریہ، سوچ، فکر، ترجیحات سب کچھ الگ الگ ہے، تو اختلاف رائے تو آ سکتا ہے۔ اختلاف رائے کو اختلافات نہیں کہہ سکتے۔ آج میں نے عیسیٰ نقوی ہے ہمارے دوست، دنیا ٹی وی میں میرے ساتھ رپورٹر رہے ہیں، آج وہ آئے تھے میرے ساتھ پروگرام کرنے، ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ اختلافات کا تاثر اختلاف رائے کو دینا، یہ میں نے کہا یہ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی ہوتا ہے، ہر جماعت میں ہوتا ہے، تو اختلافات اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی ڈسکشن چلنی ہے۔ تو مولانا نے ان کو، زرداری صاحب کو اور میاں صاحب کو یہی کہا کہ آپ اپنے پارٹی کے، کیونکہ بلاول نے بیان دیا تو اس کے بعد حسن اقبال نے یہاں پہ مختلف بیان دیا، شاہد خاقان عباسی نے مختلف بیان دیا، اس طرح ایک اختلافات کا تاثر پیدا ہو رہا تھا۔ تو مولانا نے ان کو کہا کہ فی الحال بیان بازیاں ان کو کہیں کہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو کہ وہ نہ کریں، کیونکہ اس سے تحریک متاثر ہوتی ہے، مورال ڈاؤن ہوتا ہے پبلک کا، اور اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا ہے تینوں رہنماؤں کے درمیان کہ کوئی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ پارٹی رہنماؤں کو ہدایات کریں گے۔ زرداری صاحب کے ساتھ اختلافات مجھے نہیں نظر آ رہے اختلافات، کیونکہ ایک اختلاف رائے ہے، اپنی رائے ہے پیپلز پارٹی کی، تو باقی جو بختیار بھٹو زرداری کی شادی کے دعوت نامہ ہے وہ مولانا کو واقعی نہیں ملا۔ مولانا سے ہم نے پوچھا تھا گزشتہ روز کہ دعوت نامہ ملا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے تو نہیں ملا۔ تو صحافی نے کہا کہ آرمی چیف کو بھی مل گیا ہے اور بہت سارے سیاستدانوں کو مل گیا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں ملا؟ تو مولانا نے کہا کہ یہ سوشل ایک ریلیشن ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے، کوئی کسی کو دعوت نہیں دیتا، تو وہ ان کی مرضی ہے،
سوشل تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات مولانا نے کی، تو مولانا کو پھر میں نے کہا کہ مولانا آپ کو ویسے بھی پیپلز پارٹی آخر میں دعوت دیتی ہے، تو مولانا ہنس پڑے۔ تو مولانا کو یاد آ گیا، کیونکہ گڑھی خدا بخش کے بی بی کی برسی کے جو دعوت نامے تھے وہ سب کو دعوتیں دے دی گئی تھی۔ مولانا کو آخر میں آصف علی زرداری نے فون کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے تو فون نہیں کیا تھا، مولانا نے زرداری صاحب نے فون کیا تھا خود۔ اور مولانا سے پھر میں نے پوچھا تھا، مولانا نے یہ بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب کا بہت دباؤ ہے کہ آپ آئیں، بہت زور ہے، لیکن میں کیونکہ میری اپنی مصروفیات ہیں پہلے سے شیڈول تھی، تو میں نہیں جا سکوں گا۔ لیکن جے یو آئی کہ مولانا عبدالغفور حیدری سیکرٹری جنرل اور اعلیٰ سطح کا وفد مولانا نے بھیجا تھا، کوئی بائیکاٹ تو نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے، اس میں وہ نہیں ہے۔ مولانا جب بھی کراچی جاتے ہیں اکثر زرداری صاحب کے ساتھ ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ دوری شوری کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو تصور دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی الگ ہونے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے بھی بہت ریزرویشن میرے پاس بھی ہوتے ہیں، میں بھی شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ کئی پروگرام میں نے آصف علی زرداری کے حوالے سے، ان کی پالیسیوں کے حوالے سے کیے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سارے فیصلے پیپلز پارٹی کے اچھے بھی ہوتے ہیں جو پی ڈی ایم نے تسلیم کیے ہیں۔ پی ڈی ایم نے بہت سارے فیصلے چینج کیے ہیں، تبدیل کیے ہیں، واپس لیے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے پی ڈی ایم نے اپنے تحریک کے مفاد میں، اپنے مفاد میں ہی واپس لیے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ دینے یا عمران خان کو فائدہ دینے کے لیے نہیں واپس لیے۔ لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ 2 قدم آگے چلے جاؤ پھر 1 قدم پیچھے آؤ، تو آپ 1 قدم آگے ہی گئے ہیں نا، تو 2 قدم اگر آپ چلے جاتے ہو آگے، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں مزید اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو پی ڈی ایم 1 قدم آگے ہی ہے، پی ڈی ایم پیچھے نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم جہاں پہ جس دن بنا تھا اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا اور 1 قدم پیچھے چلا جاتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ پی ڈی ایم پیچھے ہے۔ پی ڈی ایم 2 قدم آگے جا کے 1 قدم پیچھے ہٹا ہے تو 1 قدم آگے ہی ہے، سمجھ لیں۔ تو کوئی ابھی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہا ہے یا پیپلز پارٹی راستے جدا کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم سے، یا مولانا نے کوئی استعفے کی دھمکی دی ہے، یا مولانا نے صدارت چھوڑنے کی کوئی بات کی ہے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا کو سربراہی دی گئی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ یہ روٹیشن پر ہونی چاہیے، مہینے 2 مہینے یا 3 مہینوں کے لیے باری باری ہر جماعت کو سربراہی ہونی چاہیے، تو اس پر بھی اتفاق رائے نہیں ہوا تھا، اور اکثریتی رائے جو تھی وہ بلاول کے رائے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا۔ 2-3 جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، 10-11 جماعتوں میں سے، باقی جماعتوں نے اس تجویز سے بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ تو یہ فی الحال معاملہ ایسے ہی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ فی الحال اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، مولانا سربراہی کریں گے۔ اور مولانا سے نہ آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی نے مولانا کی سربراہی پر اعتراض کیا ہے، نہ نون لیگ نے کیا ہے، نہ کسی اور نے کیا ہے، تو مولانا کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ کیا جا رہا ہے، دھوکے کیے جا رہے ہیں، مولانا اسی لیے ناراض ہیں شاید۔ تو ایسا تاثر مولانا کی گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی تھی ہماری 8-10 صحافیوں کی، اس ملاقات میں مولانا کے باتوں سے، مولانا کے باڈی لینگویج سے، مولانا کے فیس ایکسپریشن سے کوئی ایسا تاثر نہیں مل رہا تھا کہ مولانا کوئی ڈس اپوائنٹ ہیں یا پریشان ہیں یا مولانا مایوس ہیں آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی یا نواز شریف یا نون لیگ کے کردار سے۔ مولانا کیونکہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ مولانا استعفیٰ نہیں دیں گے اور مولانا عہدہ نہیں چھوڑ رہے، اور نہ مولانا چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ مولانا نے کوئی ایسی دھمکی دی ہے، کیونکہ اس اتحاد کو انہوں نے چلانا ہے۔ اتحاد چلے گا تو ان کی تحریک کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ مولانا اکیلے تو پہلے بھی آزادی مارچ لے کر آئے تھے، تو مولانا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی سیاست میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا، جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے، تب تک اکیلے پیپلز پارٹی بھی کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، نون لیگ کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، یا جے یو آئی کچھ کرنا چاہے تو اکیلے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک تمام جماعتیں متحد نہیں ہوں گی۔ جس طرح 2014 میں پی ٹی آئی کے خلاف اور دھرنے کے خلاف
اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تمام جماعتیں متحد ہو گئی تھیں، تو نواز شریف کی نون لیگ کی منتخب حکومت بچا لی گئی تھی تمام جماعتوں نے متحد ہو کر۔ تو اتحاد میں برکت ہوتی ہے، تو مولانا نے اتحاد ختم نہیں کرنا، نہ آصف علی زرداری نے ختم کرنا ہے۔ ہاں، آنے والے جب اقتدار جب 5 سال یہ پورے ہوں گے یا جب بھی حکومت جائے گی پی ٹی آئی کی، اس کے بعد کوئی جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن فی الحال اس بات پر یہ متفق ہیں کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو ہٹانا ہے اور عمران خان سے جان چھڑانی ہے۔ جتنا عرصہ بھی، جتنے دن بھی، جتنا ٹائم بھی لگے، جدوجہد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی جاری رکھی جائے گی۔ تو پی ڈی ایم کو فی الحال کوئی مجھے ٹوٹتا ہوا پی ڈی ایم نظر نہیں آ رہا، پی ڈی ایم سے کوئی جماعت نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مولانا پارٹی عہدہ جو اتحاد کی جو سربراہی ہے وہ چھوڑتے ہوئے مجھے بھی نظر نہیں آ رہے، ایسا کوئی سین پی ڈی ایم میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔